تیری گریبان کو پکڑ ربنا، اے ہمارے رب، اطعنا، ہم نے پیروی کی، سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، جب ہمارا رشتہ کیا گیا، جب ہمارا نکاح کیا گیا، ہمیں کسی تعلق کے اندر باندھا گیا، کوئی بزنس سکھایا گیا، اس وقت اس نے دنیا کے بڑے مجھے طریقے سکھائے تھے، دنیا کے بڑے مجھے ڈھنگ سکھائے تھے، اس نے یہ نہیں سکھایا تھا بیٹا نماز پڑھنا نہیں پڑتا، نہ کبھی خود مسجد کی طرف گیا نہ مجھے لے کے آتی ضعفین من العذاب، اللہ ہمیں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ باپ جو میرے جس نے مجھے دین سے دور کر دیا اس پہ دگنا عذاب لے، تو تیری اولاد تیری دشمن بن جائے گی، اگر تو چاہتا ہے تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے، اپنی اولاد کو نمازی بنا، نماز کا درس دے، اور اللہ کے بندے جو رب سے بے وفائی کر سکتا ہے وہ سب سے بے وفائی کر سکتا ہے، جو رب کا وفادار بن جاتا ہے اللہ رب العزت کوئی بندوں کا بھی وفادار بنا دیتے ہیں۔ تم نے اپنی اولاد کو وہ تو سکھایا ہی نہیں جس نے تیرا آدم سکھایا ہے، جس نے تیرا آدم بتایا ہے، تم نے وہ دین پڑھایا ہے جو کہتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں، جب داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، پھر یہ تیرے کام کی نہیں رہتے، ان کو اٹھا کے اولڈ ایج ہومز کے اندر جمع کروا دیں، یہ دین وہ سکھاتا ہے۔ میں منع نہیں کرتا دنیا پڑھنے سے، خود پڑھ لیں، لیکن پہلے قرآن سکھا اپنی بیٹی کو، پہلے قرآن سکھا اپنے بیٹے کو، یہ قرآن وہ دین ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تیرے بیٹے کو مرنا بھی سکھاتی ہے، جو تیرے بیٹے کو جینا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تو نے اپنے بیٹے کو ایم فل پی ایچ ڈی کروائی ہے لیکن قرآن کی ڈگری سے معروف رکھا ہے، تم نے اپنے بیٹے کی صحیح باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، پھر جب وہ نافرمان بن جائے شکوانا کیا، حضرت صاحب میرا بیٹا میرا غلطی کرتا، ایسے ایسے لوگ آتے ہیں اپنے بیٹوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلوائی ہیں، بلکہ پچھلے دنوں کا میں نے ایک واقعہ پڑھا اخبار کے اندر، ایک ڈاکٹر تمہارے اسی شہر کا، اس کی بیوی کہتی ہے تیرے باپ کی کھانسی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کے باہر پھینک، اس نے اس کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک، تم نے کیا سمجھا ہم قرآن سے دور کر دیں گے، بیٹے ہمارے وفادار بن جائیں گے؟ اور اللہ کے بندے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اے انسان ساری کائنات میری عبادت کرتی ہے، ساری مخلوقات میری نماز پڑھتی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو میری نماز پڑھتے ہیں میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کو عزتیں دیتے ہیں، پھر ان کو مقام دیتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ رب العزت پھر ان کو ذلت کا سامنا نہیں کرنے دیتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ کو ذلیل کرنا بڑا آتا ہے، اللہ کبھی بیوی کے ہاتھوں سے ذلیل کروا دیتا ہے، کبھی بچوں کے ہاتھوں سے ذلیل کروا دیتا ہے، کبھی خاندان کے ہاتھوں سے ذلیل کروا دیتا ہے۔ اور عزت بچانا چاہتے ہو 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، یہ نہ کہا کر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حضرت صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی سے لے لے، تمہیں تو کام ہی مسجد ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا، حضرت صاحب ہمارے پاس وقت ہی نہیں، وہ میرا کام وہ میرا کام، جا قبرستان جانا، یہ بیریا کا قبرستان تمہیں بتائے گا، یہ قبریں تمہیں بول بول کے بتائیں گی۔ اور نوجوان ادھر کئی نوجوان بھی ایسے لیتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کل نماز پڑھ لیں گے یار چھوڑ کل توبہ کر لیں گے، مولوی ایویں لگے رہتے، تم مولویوں کی باتیں سنو گے؟ جا قبرستان میں قبریں تمہیں بول بول کے بتائیں گی آج توبہ کر لے، آج نماز پڑھ لے، ہم نے کہا تھا اس عید کے بعد نماز شروع کریں گے، ہم نے سوچا تھا اس رمضان میں نماز شروع کریں گے، لیکن پھر ہماری زندگی کے اندر وہ رمضان نہیں آیا، پھر ہماری زندگی کے اندر وہ صفا نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں علیہ الصبح قریب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں دنیا کی خواہشات نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ کے بندے ایک روٹی آگی تو کہتے ہیں 2 ہونی چاہیے، 2 آگی کہتے ہیں 3 ہونی چاہیے، بس کر دی یار دنیا بس کر دی، کتنی کمانی ہے؟ تم نے فرعون کے حالات کو نہیں پڑھا، تم نے قارون کے خزانوں کو نہیں پڑھا، ان کے پاس کتنے خزانے تھے لیکن دنیا سے نام و نشان ختم ہو۔ الہاکم التکاثر، دنیا کی خواہشات نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی لیکن تمہیں پھر بھی سمجھ نہ آئی، کندھوں پہ جنازے دفناتا رہا، میتوں کو کندھے پہ اٹھا کے چلتا رہا، ہوتے ایکسیڈنٹ دیکھتا رہا، آنکھوں کے سامنے اچانک موتیں دیکھتا رہا، لیکن تمہیں کس چیز نے تیرے رب سے دور کیا؟
اللہ کے بندو کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو, نماز کے اندر کامیابی ہے, نماز کے اندر کامرانی ہے. مجھے کہنا پڑے گا اللہ کے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے, اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا, من ترک الصلاۃ العصر متعمدا فقد کفر جہارا. اس نے ایک نماز, صرف ایک نماز, ادھر بیٹھ کے اپنے ایمان میں ڈوب کے پانا سراغ زندگی, میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے لیکن اپنا اپنا محاسبہ کرو, ادھر بیٹھ کے سوچو. اللہ کے پیغمبر السلام کا, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اس کا یہ فرمان ہے ایماندار مومن وہ نہیں ہے جس کا نماز کے ساتھ, بلکہ اللہ کے پیغمبر السلام فرماتے ہیں جس سے صرف ایک نماز جان بھول کے چھوڑ دی, ایک نماز. اس نے ایسے کیا ہے, اپنے گھر سے نکلا ہے, دوستوں کو اکٹھا کیا, خاندان والوں کو کہا میری بات سے, خاندان والے پاس آئے, کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جو شریعت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہوئی تھی میں اس کا انکار کرتا. ایک نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ ہم تو جمعے چھوڑ دیتے ہیں, ہم تو دوستوں کی خاطر لگ کر اللہ کی قسم دین سے دور ہو جاتے ہیں, مسجد ہم سال بعد آتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے میرے محترم بھائیوں. اگر کلمہ پڑھے, میں کہا کرتا ہوں اسلام کے اندر صرف دو راستے ہیں, ادھر محاسبہ کر, میں اور تو کس راستے پہ کھڑے ہیں. ایک راستہ جنت والے, دوسرا راستہ جہنم والے. دیکھ تو کون سے راستے پہ کھڑا ہے, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں تیسرا بھی ایک راستہ ہے, وہ منافقت والا راستہ ہے. ہاں دیکھ, ادھر دیکھ, اگر تو نماز پڑھتے ہے تمہیں تیرا اسلام مبارک ہو, تمہیں تمہارا ایمان مبارک ہو. اگر تو نماز کا چور ہے, نماز کا ڈاکو ہے, نماز کے اندر خیانت کرتا ہے, پھر مجھے اور تمہیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پہ زندہ رکھے.